السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے گفتگو کے آغاز سے پہلے سید الانبیاء، امام الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس انداز میں پڑھاؤں اس انداز میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المعصومین، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا شفیع المذنبین۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی منانے کے طور پر ذکر الہی اور ذکر رسول علیہ السلام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالی کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ ویسے تو آپ غور کریں گے تو آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں پر اور ہم مسلمانوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے،
انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے، انسان اگر اپنے بدن کی کیفیت و حالت پر غور کرے تو انسان اس بات کا اچھی طریقے سے اقرار کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کے اندر عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ نے جو دماغ دیا ہے یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہے یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے جو زبان اور منہ عطا کیا ہے یہ عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہاتھ یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، پاؤں یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ چاند اور سورج یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رات اور دن یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ آسمان اور زمین یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، آکسیجن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس طور پر اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم ایمان والوں کا یہ یقین ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی یہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی یہ تمام انعامات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ کے انعامات میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پرانوار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہی وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیگر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، پانی کی نعمت دی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پانی کی نعمت دے کر تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کی نعمت عطا کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ چاند اور سورج کی نعمت دے کر تم پر احسان کیا۔ رات اور دن کی نعمت اللہ نے عطا کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رات اور دن کی نعمت دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ اسی طریقے سے آکسیجن کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آکسیجن کی نعمت دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے جائیں، آنکھوں کی نعمت اللہ نے عطا کی، پاؤں کی نعمت اللہ نے عطا کی، ہاتھوں کی نعمت اللہ نے عطا کی، دماغ اور دل کی نعمت اللہ نے عطا کی، لیکن کسی بھی نعمت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا گیا، یہ انعام کر کے تم پر احسان کیا گیا۔ لیکن قربان جائیں اس عظیم نعمت پر جو تمام نعمتوں کی جان ہے، جو تمام نعمتوں کی اصل ہے، جو تمام نعمتوں کی بنیاد ہے، کہ جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے جب اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث کیا، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اپنے ایک رسول کو بھیجا۔ تو رسول کو بھیجنا اور رسول کا تشریف لانا یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے بدلے میں اور اس احسان کے بدلے میں قرآن میں ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ عزیزان گرامی قدر، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو نعمت ہے،
حضور علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہے، یہ ہم ایمان والوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ حضرات بالکل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ حضور کی میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اور آپ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حضور علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے قرآن میں حضور کے آنے کا ذکر نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر نہیں فرمایا؟ تو حضور کے آنے کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے۔ تو میلاد کا ثبوت کہاں سے گئے؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ کہاں سے ثابت گئے؟ قرآن کی ان آیتوں سے ثابت گئے۔ قرآن کی ان آیتوں سے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور حضور علیہ السلام کی جو نعمت عظمیٰ ہے، آپ ذرا حدیث کے الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالکل توجہ سے اس حدیث کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث حضور بیان کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نقل کرتے گئے۔ اب اللہ کا کلام ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ جو خالق کائنات ہے، جو خالق دنیا ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم مقامك ومنزلتك عندي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کہ اے حبیب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا۔ بہت توجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا؟ حدیث قدسی میں گئے کہ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے حبیب، تیرا مقام اور مرتبہ جو میرے نزدیک گئے، تیری جو عظمت شان میرے نزدیک گئے، تیرا جو بلند مقام میرے نزدیک گئے، میں نے دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تیرے مقام کو میں ان کے سامنے ظاہر کروں، تیری عظمت شان کو ان کے سامنے ظاہر کروں، تیری رفعت شان کو میں ان کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ میں زمینوں کو پیدا کرتا۔ اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، زمینوں کو حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، چاند اور سورج کو حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، اسی طریقے سے ستاروں کو حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ دنیا ہوتی، نہ آسمان ہوتے،
نہ زمین ہوتی۔ تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ خود ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بھی حضور علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضور علیہ السلام کی تخلیق یہ ہماری تخلیق کا سبب ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری یہ دنیا کی تخلیق کا سبب ہے۔ تو جب اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو کیا اس نعمت کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس نعمت پر اللہ کا ذکر کر کے، رسول علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان مانیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ میں یہاں پر جو خاص گفتگو کرنے کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد کے بارے میں ہمارے زاہد بھائی نے بتایا کہ ان کے حوالے سے بھی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میلاد کا موقع ہے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کی جو عظیم نعمت ہمیں ملی ہے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں واضح کر دوں۔ اب آئیے امام حسن مجتبی کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی جو اولاد امجاد ہے ان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، آپ میں سے ہر کوئی مجھے یقین ہے کہ یہ جانتا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد کی تعداد کتنی ہے؟ 7، 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، تو کل 7 اولاد حضور علیہ السلام کی ہے۔ ان 7 میں سے آپ کا جو ایک شہزادہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شہزادے حضور علیہ السلام کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے ان کی ولادت ہوئی۔ ایک شہزادے کون؟ اب یاد بھی کرتے جائیں، یہ ضروری باتیں، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں حضور کی سیرت اور آپ کی اولاد کے حوالے سے علم ہو۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شہزادے ہیں جو حضور علیہ السلام کی باندی، پہلے باندی رکھنے کا رواج تھا تو حضور علیہ السلام کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ جو باقی آپ کے 6 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، تو یہ جو 6 اولاد ہے یہ 6 اولاد حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان 6 اولاد کی ولادت ہوئی۔ تو 6 اولاد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ جو حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے، ان میں ان سے 6 اولاد کی ولادت ہوئی اور ایک لڑکے کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی کل 7 اولاد، ان میں سے جو 3 شہزادے آپ کے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ولادت ہوئی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے، تو یہ جو آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، یہ اسی شہزادے کے اعتبار سے آپ کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ، قاسم کے والد۔ تو پہلا شہزادہ قاسم، دوسرا آپ کا شہزادہ عبداللہ اور تیسرے آپ کے شہزادے ابراہیم۔ یہ 3 شہزادے پہلے پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت
کہ تینوں شہزادے زیادہ عمر تک زندہ نہیں رہے، بلکہ تقریباً 2 سال کے اندر تینوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تینوں شہزادے زیادہ عمر تک زندہ نہیں رہے، بلکہ 2 سال میں اور 2 سال کے اندر تینوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہو جاتا ہے۔ تو تینوں شہزادے اس طور پر حضور علیہ السلام کے انتقال کرتے گئے۔ پھر آپ کی جو 4 شہزادیاں گئے، ان میں سب سے بڑی شہزادی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ بالکل آپ کو سمجھنا ہے، ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ پہلی شہزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب سے بڑی آپ کی شہزادی ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ کی شہزادی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دوسرے نمبر کی آپ کی شہزادی ہے۔ تیسرے نمبر کی آپ کی شہزادی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام کلثوم، یہ جو دونوں شہزادیاں ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ سب سے پہلے یعنی حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ان دونوں شہزادیوں کا جو رشتہ طے ہوا تھا وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے رشتہ طے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ سے حضرت رقیہ کا رشتہ طے ہوا تھا، اور ساتھ میں عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کا نکاح رشتہ طے ہوا تھا۔ لیکن جب ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی دشمنی میں نکاح تو ہو چکا تھا دونوں شہزادیوں کا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ان دونوں شہزادیوں کو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی دشمنی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دیں، اور اللہ اکبر، دونوں شہزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی۔ عتبہ کو حضرت عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی، اور عتیبہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی۔ تو دونوں شہزادیوں کو محض دشمنی کی وجہ سے ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ غور تو کریں۔ اگر آج کسی باپ کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے ہی اگر طلاق دلوا دی جائے، رخصتی سے پہلے ہی اگر اس کا شوہر طلاق دے دے، باپ کو کتنی تکلیف پہنچا کرتی ہے، باپ کیسی اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیسی تکلیفیں لاحق ہوئی کہ آپ کی 2 شہزادیوں کو محض اس وجہ سے کہ ابو لہب آپ سے دشمنی کر رہا تھا، آپ کی دونوں شہزادیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر چمکا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب طلاق دی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ 20 سال کی عمر میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان سے فرمایا، یعنی اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔
اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی، تو پہلے نمبر پر حضرت عثمان غنی سے حضور نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا گیا، تو تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی جب انتقال ہوا، اب چوتھی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا تھا، اب کوئی شہزادی آپ کی باقی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی سے کیسی محبت کرتے تھے، چوتھی شہزادی کا نکاح ہو چکا ہے، اب آپ کی کوئی شہزادی موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دو شہزادیوں کا نکاح تو عثمان غنی سے کیا گیا، اب اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے میں ان تمام شہزادیوں کا نکاح، ان تمام بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کرتا رہتا۔ عثمان غنی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو چوتھی شہزادی جو کہ سب سے چھوٹی شہزادی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اس طور پر 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں، یہ 7 حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو ان کے بطن سے جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا وہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ سب سے پہلا لڑکا امام حسن کی صورت میں حضور علیہ السلام کے یہاں تشریف لایا، آپ کی شہزادی کے یہاں تشریف لایا۔ تو امام حسن کے حوالے سے اور حضور کی اولاد کے حوالے سے اب احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی عظمت شان کو کس طور پر بیان فرمایا گئے، ان کی رفعت شان کو کس طور پر بیان کیا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے گئے، حضرت علی کہتے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین دونوں کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِيَّ فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی روایت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اور جس نے ان کے والد علی مرتضیٰ سے محبت کی اور ان کی والدہ فاطمہ زہرا سے محبت کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 5 تنوں سے محبت کرنے والا، ان 5 تنوں سے محبت کرنے والا، اس کو صلہ کیا ملے گا، اس کو بدلہ کیا ملے گا، اس کو اجر کیا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ محبت کرنے والا میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ میرے مقام میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے کتنی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، تو امام حسن کے حوالے سے اور حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ اور امام حسین کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من احبہما، توجہ آپ کی ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں کی فضیلت ایک ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احبہما احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، ان دونوں اماموں سے محبت کرنے والا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، پنجتن پاک کی محبت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، امام حسن اور حسین کی محبت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں ان دونوں سے محبت کرنے والا میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو بدلہ کیا ملتا ہے؟ ادخلہ جنات النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ابغضہما ابغضتہ ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ جو امام حسن سے نفرت رکھے، جو امام حسن سے بغض و عداوت رکھے، جو امام حسن اور امام حسین سے دشمنی رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ میرا دشمن ہے، حقیقت میں میں اس سے دشمنی کرنے والا ہوں، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دشمن ہے اس کو بدلہ کیا ملے گا، سزا کیا ملے گی؟ ادخلہ عذاب جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل فرمائے گا، اور اس کا عذاب ایسا ہوگا کہ وہ عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا، وہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں پتا چلا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے محبت فرمائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ میں جلدی بیان کرتا چلوں، ان کا بھی مقام اللہ کے رسول نے کس طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سرداری ہے۔ فاطمہ کے حوالے سے حضور نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ایک حصہ ہے، یعنی حضور ان سے اتنی محبت کرتے گئے کہ آپ نے گویا انہیں اپنا جگر کا ٹکڑا بتا دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہو یا امامین حسنین کا مقام ہو یا اہل بیت اطہار کا مقام ہو، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی عظمت شان کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کل ہمارے یہاں پر اس طرح کا ماحول بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک طرف اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک طرف امام حسن امام حسین کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی آل اور سادات سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے،
خاص طور سے جب بات آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ جب حضرت علی اور امام حسن کی بات آتی ہے تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ اور شیوا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی ہم محبت کرتے گئے، سادات کرام سے بھی محبت کرتے گئے، آل رسول سے بھی محبت کرتے گئے، لیکن ہم صحابہ میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی سے ہم محبت کرتے گئے، ہر صحابی کی تعظیم و تکریم کرتے گئے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت عمر فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے بھی صحابہ ہیں یقیناً وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یقیناً ہم اہل سنت و جماعت ان کی تعظیم و تکریم کرتے گئے۔ تو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو یہ جو آج کل کچھ غلط طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ ان باتوں کو سیریسلی لیں اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں تاکہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے، جو کسی صحابی سے نفرت رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ حقیقت میں وہ مجھ سے نفرت رکھنے والا ہے، وہ مجھ سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا مسئلہ ہی حل کر دیا، آپ نے اپنے ارشاد کے ذریعہ معاملہ ہی حل کر دیا۔ آگے حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت آخر کیوں ہوتی ہے۔ یہ ایک بات سمجھنے جیسی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے نا کہ اہل بیت اطہار یہ حضور علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام سے محبت کیوں کی جاتی ہے، وجہ بالکل واضح ہے کہ صحابی چونکہ حضور کی صحبت اختیار کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس زیارت کے بعد جب وہ صحابی بن جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ صحابی سے محبت جو کی جاتی ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو دونوں طرف اہل بیت اطہار سے محبت ہو یا صحابہ کرام سے محبت ہو، وجہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنا۔ تو جب ایک ہی بنیاد اور ایک ہی وجہ ہے تو آخر ہم دونوں محبتوں میں فرق کیوں کریں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت میں ہم امتیاز کیوں کریں، دونوں کی محبت میں ہم فرق کیوں کریں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور شیوا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم و تکریم کرتے گئے اور صحابہ کرام کی بھی تعظیم و تکریم کرتے گئے۔ کسی صحابی کی گستاخی کو ہم جیسے برداشت نہیں کرتے ویسے اہل بیت اطہار میں سے بھی کسی کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ ان سب کو ہم اپنے سروں کا تاج مانتے گئے، ان سب کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے گئے اور ان سب کی محبت کو یقیناً ہم آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ایک اہم پیغام جو آج کی اس نشست میں آپ تک پہنچا رہا ہوں
کہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں کا چراغ بنائیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کی محبتوں کو بھی اپنا چراغ بنائیں۔ اور ساتھ میں میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک اہم پیغام یہ بھی پہنچاتا چلوں کہ میلاد منانا یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا یہ ہمارے لیے نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میلاد منانے والوں میں بنایا ہے، ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی یہاں پر میلاد منانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میلاد منانے والوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کیا حضور علیہ السلام کی میلاد ہم جیسے مناتے ہیں، کیا ویسے ہی ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ جیسے ہم حضور علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، کیا ویسے ہی ہم طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جیسے حضور کی میلاد مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میلاد منانے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، نیاز اور فاتحہ کی محفلیں رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ سنت رسول پر عمل نظر نہیں آتا، میلاد منانے کے ساتھ ساتھ طریقہ مصطفیٰ پر عمل نظر نہیں آتا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو آج کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ ضرور منائیں، میلاد مصطفیٰ تا غم آخر مناتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ طریقہ مصطفیٰ پر بھی عمل کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ پر بھی عمل کرنا ہے، تبھی جا کر ہم سچے عاشق رسول بن سکتے ہیں، سچے محب رسول بن سکتے ہیں۔ تو ہم میلاد کا بھی ذکر کریں گے، انشاءاللہ سنت رسول پر بھی عمل کریں گے۔ آپ انشاءاللہ کہیں اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سنت رسول پر عمل کریں گے، پنج وقتہ نماز پابندی سے ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے، غیبت، جھوٹ اور چغل خوری سے اپنے آپ کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں میلاد کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر بھی نظر رکھنی ہے تاکہ ہم سچے عاشق رسول بنیں، سچے محب رسول بنیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس محبت رسول کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تعالی۔ اگر سچی محبت رہی اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، حضور علیہ السلام کی ذات سے، تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں داخلہ اسی محبت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کے یہ دو اہم پیغام ذہن میں رکھنے گئے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، صحابہ کرام سے بھی محبت، اور دوسرا اہم پیغام کہ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ طریقہ مصطفیٰ پر بھی عمل کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ کو اپنا معمول بنانا ہے۔ اب میں بیان کو ختم کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر جو اس سے پہلے 2 مرتبہ پروگرام ہو چکے ہیں اس میں سوالات و جوابات کا سلسلہ رہتا ہے، اس لیے اگر آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مکمل طریقے سے آپ کو اجازت ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی شریعت کے مطابق اس کے حوالے سے آپ تک ضروری بات پہنچائی جائے گی۔ ہے کسی کا کوئی سوال؟
بطور افادہ چلے 2-3 مسئلے میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان مسائل کو سن کر کے پھر سوال کرنے کا جذبہ اور شوق آپ کے درمیان آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں سوالات ہوں گے، لیکن جھجک اور شرم کی وجہ سے نہیں پوچھے جا رہے ہیں۔ 2-3 باتیں میں خود اپنے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ غلط فہمیاں ہمارے یہاں پر رائج ہے، غلط طریقے برسوں سے ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ مثال کے طور پر زمزم شریف کا پانی آپ سب نے پیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ پانی پینا ہمیں نصیب فرمائے۔ آب زمزم کے حوالے سے ہمارے یہاں پر ایک غلط طریقہ یہ رائج ہے کہ جب زمزم شریف کا پانی پینا ہوتا ہے، یاد رکھیں شریعت کا حکم یہی ہے کہ کھڑے ہونا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جو بھی جائز مرادیں اور جو بھی جائز آرزویں ہیں، آپ اپنے دل و دماغ میں وہ آرزویں اور وہ مرادیں لائیں اور زمزم شریف کا پانی پیے۔ انشاءاللہ زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ لیکن غلط طریقہ ہمارے یہاں پر کیا رائج ہے؟ امام صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سید صاحب آپ نے بھی اس کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب زمزم شریف کا پانی پینا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اگر سر پہ ٹوپی پہنی ہے تو ٹوپی کو اتار دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ اگر سر پہ عورتوں نے دوپٹہ اوڑھا ہے تو اسے سر سے اتار دیتے ہیں، اور اتارنے کے بعد زمزم کا پانی پیا جاتا ہے سب طریقہ رائج؟ جی ہے یہ طریقہ رائج؟ اگر کوئی ٹوپی کو نہیں ہٹاتا ہے تو اگر بغل کے 2-4 لوگ اس کو ٹوپتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹوپی تو ہٹاؤ پھر زمزم کا پانی پیو۔ یہ بہت زیادہ رائج ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ مسئلہ جانتے وہ عمل صحیح مسئلے پر کرتے، ورنہ عام طور پر جو طریقہ رائج ہے وہ یہی ہے کہ ٹوپی کو ہٹا دیا جائے، سر سے دوپٹے کو ہٹا دیا جائے، اس کے بعد زمزم شریف کا پانی پیا جائے۔ یہ میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، یہ طریقہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ طریقہ کہ سر سے ٹوپی کو ہٹا دینا، سر سے دوپٹے کو ہٹا دینا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جیسے دیگر پانی کو پیتے ہوئے سر کو ڈھانپنا چاہیے، ٹوپی وغیرہ پہن کر کے پانی پینا چاہیے، زمزم شریف کے بارے میں بھی شریعت کا حکم یہی ہے، سنت رسول علیہ السلام یہی ہے کہ ٹوپی امامہ وغیرہ پہن کر کے زمزم شریف کا پانی پیا جائے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہمارے یہاں جو رائج ہے، اس کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی۔ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اسی میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ فوراً کر سکتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی جو ہمارے یہاں پر رائج ہے، نماز جنازہ تو پڑھتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں نماز جنازہ میں کتنی تکبیر کہی جاتی ہے؟ آپ بولا کریں، 4 تکبیریں کہی جاتی ہے نا۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم نماز میں جو پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا، اور اگر میت کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یاد نہیں ہے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہی ہے، تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے اگر میت کی دعا یاد نہیں ہے تو۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے ہیں، اگر دعا یاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی تکبیر کہنی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے چوتھی تکبیر کے بعد۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری کے بعد میت کی دعا،
یا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ، اور چوتھی کے بعد کچھ بھی نہیں کہنا ہے بلکہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں جو طریقہ برسوں سے میں خود دیکھتے آ رہا ہوں رائج ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑنے کا طریقہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سیدھی جانب سلام پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ چھوڑیں گے، جب الٹی جانب سلام پھیریں گے تو یہ تو طریقہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، عمل بھی یہی کیا جاتا ہے، یہی چلتا بھی ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہمارے یہاں پر چلتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے کہ سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ اصل جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے دونوں جانب۔ ایک جانب سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ چھوڑیں گے، دوسری جانب سلام پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ چھوڑیں گے، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں، برسوں سے ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کون سا نیا مسئلہ آپ لے کے آ گئے؟ تو نیا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سے اب تک یہ مسئلہ نہیں سنا، اب تک یہ مسئلہ نہیں پہنچایا گیا، ورنہ یہ مسئلہ میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے دکھا سکتا ہوں۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد سنت طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ دوسری غلط فہمی جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ رائج ہے، بہت زیادہ عام ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دونوں باتیں میں نے جو بیان کی کہ آپ ان پر توجہ رکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ مسجد کا صحن یہ مسجد میں داخل ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلے سے جو نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے، اگر صحن کو بھی پہلے سے مسجد میں شامل کیا گیا ہے تب تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ جو صحن جس کو کہا جاتا ہے وہ صحن والا حصہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ مسجد میں داخل ہونے کا مطلب خاص طور سے اس کو نماز کے لیے بنایا گیا ہو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اب اس کو صحن کی جگہ پر فنائے مسجد کہا جائے گا، وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت رہتی ہے، ورنہ مسجد میں عام حالات میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، واقعی مجبوری ہے تو پھر اجازت مل سکتی ہے۔ جی حضور مفتی صاحب، وہ سفر المظفر کی 13 تاریخ کو جو یہاں کے رواج سے گجرات کے گڑ اور چنا میں جو ہدیہ دلاتے ہیں، 13ویں تیجی کا فاتح، جی یہاں کا کہاوت ہے۔ یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ عورتیں بھی بولتی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو سفر کے مہینے کے حوالے سے جو ماشاءاللہ حافظ صاحب قبلہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اچھی طرح معلوم کہ 13ویں تاریخ کو، اس کو ہمارے یہاں 13ویں تیجی کا فاتحہ کہتے ہیں۔ جی 13ویں تیجی کا فاتحہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ایک دوسرا تصور ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ کیسا ہے؟ بلاؤں کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے سفر کے مہینے کے شروع کے جو 13 دن کے، اس میں تو بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ تو جب 13 دن گزر گئے تو اب خاص طور سے فاتحہ دلائی جاتی ہے کہ 13 دنوں میں کوئی مصیبت ہم پر نازل۔ یہ بھی ایک خیال عوام میں یہاں پر پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایسا خیال ہے کہ غلط فہمی اس کو بھی کہیں گے کہ سفر کے مہینے کو مصیبت والا، بلاؤں والا مہینہ سمجھنا، یہ صراحتاً حضور علیہ السلام کے ارشاد کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا سفر، ابھی جیسے سمجھا جاتا ہے نا اس دور میں
حضور علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرماتے تو کافروں میں بھی ایسی ہی بات رائج تھی. کافر بھی یہی سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یعنی مصیبتوں کا مہینہ، سفر کا مہینہ یعنی بلاؤں کا مہینہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا سفرا، یہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو غلط باتیں رائج ہے شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کا مہینہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، رحمت و برکت والا مہینہ ہے، کسی طریقے سے مصیبت اور بلا والا یہ مہینہ نہیں ہے. جیسے باقی 11 مہینے ہیں ویسے ہی بالکل سفر کا بھی مہینہ ہے. اسی سے لگتی اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات آپ نے پہلے بتائی گا، سنا ہے کہ نہیں، قمر در اقرب. جی جی گجراتی میں اس کو کہتے ہیں کہ وچھوڑیا. سنے ہیں کہ نہیں آپ؟ شادی کی تاریخ جب نکی کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے جو 2-4 رشتہ دار ہوں گے کیلنڈر لے کے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ قمر در اقرب کس جگہ پر ہے، کون سے دن قمر در اقرب کے، کون سے دن وچھوڑیا کے، اس دن شادی نہیں کرنی ہے. ابھی 2 دن پہلے میں بوڈیلی گیا تھا تو بوڈیلی جانے کے بعد ایک صاحب نے بتایا، وہاں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد بھی ابھی بھی اتنی جہالت پائی جاتی ہے کہ ایک لڑکے کی شادی طے ہوئی تھی 28، 29 اور 30 تاریخ کو. شادی طے ہو گئی، تاریخ فکس ہو گئی. اب فکس ہونے کے بعد ان کی جو پھوپھی تھی، لڑکے کی پھوپھی، کہیں پر انہوں نے کیلنڈر میں نظر کی اور کیلنڈر میں انہوں نے دیکھا کہ 28، 29 اور 30 تاریخ یہ تو قمر در اقرب والے دن گئے، وچھوڑیا کے دن گئے. تو انہوں نے فوراً فون لگایا کہ فلاں جو تاریخ آپ نے فکس کی گئے یہ تو وچھوڑیا والے دن گئے، اس دن شادی ہم نہیں کر سکتے ورنہ نقصان ہوگا، شادی اچھی طرح مکمل. آپ تعجب کریں گے کہ ان کو تاریخ بدلنی پڑی. تاریخ دعوت نامہ چھپنے کے بعد تاریخ بدلی گئی. اتنا زیادہ شور ہو گیا رشتہ داروں میں کہ نہیں قمر در اقرب گیا، اس دن تو ہم شادی کر ہی نہیں سکتے، وچھوڑیا شادی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ بھی بالکل شریعت کے خلاف ہے. اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی وقت اور کوئی بھی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے. کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. قمر در اقرب یہ بھی لکھا ہوتا ہے گجراتی کیلنڈر میں، وچھوڑیا لکھا رہتا ہے اور وہ وچھوڑیا بھی بڑا اس میں نقشہ بھی اس کا بنا ہوا رہتا ہے. اسلام میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کوئی سوال کوئی مسلمان بھائی پوچھنا چاہیں تو پہلے جمعہ افضل ہے اس لیے اسی کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. جمعہ کے دن جو اذان ثانی ہوتی ہے اس کو کس جگہ سے دینی چاہیے؟ اذان کے بارے میں بھی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ مسجد میں اذان دینا جائز نہیں، چاہے وہ جمعہ کی پہلی اذان ہو، دوسری ہو یا کوئی اور اذان کو، مسجد میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. تو جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کے بارے میں حکم یہ رہے گا کہ مسجد کی بالکل حد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر خطیب کے سامنے، خطیب کے چہرے کے سامنے مسجد کی حد جہاں پر ختم ہو وہیں پر حد کے ختم ہونے کے بعد کھڑا رہ کر کے مؤذن اذان کہے گا. یہ ہر اذان کے بارے میں حکم ہے کہ مسجد میں کہنے کی اجازت. ہاں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں پہلے ہی سے اذان کی جگہ بنا دی جاتی. جب مسجد بنائی جاتی ہے اسی وقت ابھی مسجد کی نیت نہیں کی، اسی وقت کوئی جگہ اذان کے لیے متعین کر دی گئی. تو اب اگرچہ وہ جگہ بظاہر مسجد میں لگ رہی ہے لیکن وہاں پر اب اذان کہنے کی اجازت رہے گی. جی صاحب ترتیب تو اب تقریباً کوئی نظر نہیں آتا ہے. صاحب ترتیب کا مطلب شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی 5 سے زیادہ نمازیں جس پر قضا باقی نہ ہو،
جس پر 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہیں گئے، ایسے بندے کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، جس کی 5 سے زیادہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، پہلے کی نمازیں چھوٹی گئے، 5 سے زیادہ گئے، تو اب وہ بندہ صاحب ترتیب. چونکہ اس کے مسائل عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، لوگ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پرسنلی طور پر اگر کوئی صاحب ترتیب ہو تو اس کے مسائل وہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ دشوار ہوگا سمجھنا اور بلا وجہ کنفیوژن میں مبتلا ہوں. اور کوئی سوال؟ آخری سوال شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کوئی ہے بندہ وسوسے والا تو نظر نہیں آ رہا ہے. اس بھائی کے حوالے سے مطمئن کرنے کے لیے میں نے گزشتہ محفل میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کو اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو عقائد اور جو باتیں ہمیں بتائی ہے بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق. اب کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، بس ایک ہی آپ اس کو جواب دیں کہ آپ کو حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے جتنے بھی اعتراض آپ کے ہیں، چلیں آپ میرے ساتھ ہمارے عالم کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کے تمام اعتراضات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. آپ کو بس یہی جواب دینا ہے، زیادہ بحث آپ کو نہیں کرنی ہے، ورنہ بحث پر اگر آپ اتریں گے آپ کو علم تو ہوگا نہیں. جب علم نہیں ہوگا تو ایک اعتراض کرے گا، 2 کرے گا، 3 کرے گا، تو پھر شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کہ ہاں یہ تو باتیں صحیح کر رہا ہے. چونکہ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ صحیح باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وسوسے والے جتنے بھی ہیں آپ ان کو پرسنلی طور پر اچھے عالم کے پاس لے کر جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کے جتنے اعتراضات ہیں آپ یہاں پر بیان کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ہر اعتراض کا جواب تشفی بخش مل جائے گا. تو یہی رکھنا ہے. ورنہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا، حضور علیہ السلام کا علم غیب، حضور علیہ السلام کا مختار کل ہونا، حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کا قبر میں زندہ ہونا، اس طرح کے جتنی بھی باتیں ایسی ہیں کہ دیوبندی، وہابی، دیوبندی ان کا انکار کر دیں گے، ان پر اعتراض کر دیں گے. ایسا نہیں کہ ابھی 2 سالوں میں یہ اعتراض پیدا ہوئے. 150-200 سال پہلے جو ان کے بڑے بڑے مولوی گزرے گئے انہوں نے یہ اعتراض اسی وقت کر لیے گئے اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اسی وقت ان کا جواب بھی دیا اور پوری کتابیں اس کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. تو آپ جتنے بھی اعتراض ایسے ہوتے ہیں اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں موجود ہیں اس کے حوالے سے اور علماء نے اس کے حوالے سے ہر اعتراض کا جواب ذکر فرما دیا ہے. بحث نہ کریں، بلکہ آپ اگر سمجھانا چاہتے ہیں ان کو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو کسی اچھے عالم کے پاس چلا جائے، انشاءاللہ اس کو کتابوں کو دکھا کر کے تمام باتیں سمجھائی جائیں گی. ورنہ پوری کتابیں اس پر 100 صفحے، 150، 200، 300 صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس ایک محفل میں آپ کو سمجھا دیا جائے 2، 4، 5 منٹ میں، یہ تو مشکل ہے نا. محفل کو ختم کیا جائے. تو میں نے مناسب سمجھا، بیان بھی ابھی تھا، کچھ باتیں احادیث تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ 20-25 منٹ اگر اس طرح ضروری مسائل بھی پہنچا دیے جائے تو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے. دیکھیں ماشاءاللہ اچھی باتیں آپ نے سیکھی اور 2-3 غلط فہمی ایسی جو بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں، زمزم شریف کے پانی کے بارے میں، نماز جنازہ میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑنے کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں جو بچپن سے ہمارے یہاں پر یہ طریقے رائج ہیں، ان کے بارے میں ہم نے جو شریعت کا علم سیکھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر